محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اس کے ذمے رکھتا ہے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. یہ اسلام ہے. اور ماں فاطمہ خاتون جنت بھی فرماتی ہیں کہ جو میرے بابا کے نقش قدم پر عورتیں چلے، نقاب ڈالے، شوہروں کی عزت کرے، بال بچوں کا خیال رکھے، فاطمہ محمد نہیں جائے گی جنت میں جب تک کہ اس عورت کو جنت میں لے کر نہ جائے. یہ اسلام ہے. اسلام کیا تم سے دولت مانگتا ہے؟ کیا مسجد میں ایک اینٹ دو جنت میں گھر تیار ہو جاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. ہارون رشید نے مسجد بنائے بغداد میں، کہا خبردار کوئی کسی کا پیسہ نہ لے، میں صرف جنت کے لیے تیاری کروں گا، اور بڑی شاندار مسجد بنائے. اس میں ایک لکڑہارا تھا، اس نے سوچا یار اتنی بڑی مسجد بنا رہا ہے بادشاہ. وہ مولانا نے اشارہ کیا تھا اگلے جمعے کو، کیا کوئی سمجھا نہ سمجھا معلوم نہیں، ورنہ جھولی میں جھولی ہو جاتی ہے. تو وہ لکڑہارا سوچ رہا ہے یار اتنا بڑا خرچہ کرتا ہے اور خود جنت میں گھر بنا لے گا، ہم غریبوں کا کیا؟ مگر لاؤ نا یار، میرے آقا کی حدیث ہے کہ مسجد میں ایک اینٹ بھی کوئی دے، ایک اینٹ کا خرچہ بھی دے، اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. تو اس نے ایک آئیڈیا کیا اپنے حساب سے. کیا شام کے وقت لکڑہارا تھا، کیا لکڑے کا بھارا لے کر اس میں اینٹیں رکھ کر آ رہا تھا، اور لوگ جانتے تھے یہ لکڑہارا ہے. کیا ایسا ایکشن کیا گرنے کا، اور وہیں لکڑہارا کے لکڑے گرا دیے، کچھ اینٹیں اینٹوں میں مل گئی، کچھ اینٹیں اینٹوں میں مل گئی. رات کو ہی خواب آیا. ہمیں کیوں خواب نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہمارے دل روح تڑپ نہیں ہے، وہ عشق نہیں ہے. اگر وہ تڑپ اور عشق ہو تو ہمیں بھی گنبد خضرا والا نظر آ سکتا ہے. وہ لکڑا گر گیا، اس میں سے اینٹیں گر گئی، وہ سویا ہے، اور ہارون رشید بھی سویا ہے. وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے جو مسجد بنائی ہے، اللہ نے بہت خوبصورت جنت میں محل دیا ہے، چاروں طرف ہیرے جواہرات یاقوت لگے ہوئے ہیں. اور کوئی کہنے والا کہتا ہے یہ لو مبارک ہو تمہارے لیے جنت ہے. وہ کہتا ہے خواب میں ہی میں جنت میں جانے لگا تو میرے پیچھے پیچھے میرے شہر کا ایک لکڑہارا بھی آنے لگا. زور سے بولے نا، وہاں سے زور سے. یہ اسلام سمجھا رہا ہوں. کیا امیر لوگ ہی کریں گے؟ نہیں، ہم بھی 1 روپیہ دیں گے تو ہمارا بھی لگے گا، اللہ قبول کرے گا. وہ دیکھا لکڑہارا بھی آ رہا ہے، تو فرشتوں نے جب وہ ہارون رشید اندر گیا تو پیچھے دیکھا تو وہ بھی آ رہا تھا. تو آپ خواب میں کہتے ہیں، ہارون رشید خواب میں کہتے ہیں تو کیا یہ جنت میری ہے؟ تو مشورہ کہتا ہے حضور میرا بھی کچھ حصہ ہے، حضور میرا بھی کچھ حصہ ہے. کمال ہے. اب خواب ہوا تو بتایا گیا، اب کیا میرے شہر کا کوئی لکڑہارا ہے، اسے بلاؤ، پکڑو اس کو. بلایا گیا، بولے میری جنت میں تجھے بھی دیکھا. بات کیا ہے؟ بولے حضور بات یہ ہے دل میں خیال آیا کہ میں اتنا سارا تو نہیں کر سکوں گا، تو اینٹ لگ جائے میری طرف سے، تو میں نے ایسے ایسے کیا، ہو سکتا ہے میری اینٹیں بھی کام آ گئی ہو. یہ ہے اسلام. تو ہمیں ہو سکے یہاں تک دین مصطفیٰ کی طرف چلنا چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، ماں باپ کا حقوق ادا کرنا چاہیے، عالم دین کا خیال کرنا چاہیے، اور مسجد کا بھی خیال کرنا چاہیے. بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے ایک تنکا بھی اگر مسجد سے اٹھاتے ہو، تنکا، دیکھو ہمارا اسلام کیسا ہے، ہمارا اللہ کیسا ہے. یہ فساد، یہ لڑائی، یہ جھگڑے، اشارہ کرتا ہوں کیوں ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ بات یہی ہے ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہمارا ہے. سمجھے نہیں میری بات؟ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے. اب آگے سمجھو آپ، جھگڑا یہی ہے
اور ہم فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، کہا جاتا ہے یہ وہ ایسا ویسا، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ اسلام یہ کہتا ہے زندہ ہے تو غازی، مرے تو شہید، مر بھی اگر جاتے ہیں تو شہادت کا درجہ ملتا ہے، اور زندہ ہے اس طرح سے تو غازی ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسر۔ حضرت عثمان غنی کا 18 یہ مہینے کا، اور پہرا دے رہے کون؟ حسن اور حسین۔ آپ کو معلوم تھا یہ ہونے والا ہے، سرکار کو پہلے سرکار نے بول دیا تھا، ہمارے آقا نے، تو آپ نے بلایا حسن اور حسین کو، اور دیکھو کیا انداز ہے، کہا بھتیجے رشتے دیکھو، بھتیجے میں چاہتا ہوں کئی دن سے گھر کا پہرا دے رہے ہو، میں چاہتا ہوں کئی دن سے گھر کا پہرا دے رہے ہو، آج آرام کرو۔ کہا نہیں چاچا عثمان نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا بابا نے کہا ہے خبردار عثمان کی چوکھٹ چھوڑنا نہیں۔ تو آپ مشکرہ کے کہتے ہیں کہ وہ تو بات صحیح ہے، مگر آج نانا کا حکم آیا ہے، نانا کا حکم ہے کہ عثمان آج افطار ہمارے ساتھ نہیں کرو گے۔ یہ سب کچھ جانتے تھے، نشاور کرتے تھے، مگر شریعت سے ہٹے نہیں، وفا سے ہٹے نہیں، اس لیے ان کے نام آج بھی چل رہے ہیں۔ اور رہی بات سرکار کی، تو سرکار کا پسینہ ہی یا درہموں میں چلتا تھا۔ ایک آدمی آیا، میں وہ آپ کے ذہن میں کسی کی یہ بات نہ رہے کہ ہمارے آقا کو اتنی تندرستی تھی تو کیا غریب تھے؟ غریب نہیں تھے، غریبی زندگی گزارنے کی پریکٹس دی، اور کہا کہ اس طرح سے بھی زندگی گزارو، ورنہ آپ کے پسینے میں درہم و درہم تھے۔ ایک آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ میں بہت تنگ دست ہوں، اور سنا ہے کہ آپ کے پاس مال آیا ہے، مجھے کچھ عطا کیجئے۔ کہا سرکار نے کبھی صبح سے لے کر شام تک مال تو ختم ہو گیا، اب کچھ ہے نہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے در پر آیا ہوں، خالی جاؤں گا۔ آپ نے کہا خالی نہیں جاؤ گے، اس وقت گرمی کا موسم تھا۔ آپ نے کہا اچھا ایک بوتل لے کر آؤ۔ کہا یا رسول اللہ بوتل بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا مسجد نبی میں کہیں صحابی سے کہو کوئی بوتل دے چھوٹی سی۔ تو ابو طلحہ ملے، ابو طلحہ سے بات کی تو کہا ہاں گھر میں پڑی ایک بڑی بوتل دی، زیتون روغن کی خالی۔ کہا اچھا ایک لکڑی کی ٹہنی لاؤ چھوٹی سی۔ کہا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں۔ کہا ادھر ادھر ڈھونڈ لو کہیں مل جائے گی۔ کھجور کی ایک ٹہنی لائے، یہ میرے آقا کا پسینہ ہے۔ گرمی کا موسم تھا، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا وہ آیا اور گیا اور کچھ باتیں ہو رہی ہے، پھر وہ حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور نے وہ ٹہنی لی، لکڑی لی، اور پسینہ ایسا لکڑی سے لیا، لکڑی کے ذریعے بوتل میں ڈالا، کچھ پسینہ ہو گیا تو کہا اب لے کے جا۔ یہ صحابی تھے، صحابی وہ نہیں تھے کہ سوال بھی ہو اور جواب بھی ہو، صحابی تھے۔ کوئی ہاں نہ کچھ نہیں کہا، ہاں یا رسول اللہ کیا کرو گے؟ کہا حضور آپ نے کہا لے کے جاؤ، ہاں لے کے جاؤ۔ سنو کیا کہا؟ لے کے جاؤ، اور اگر کوئی اسے خریدنا چاہے تو بیچ دینا۔ ہائے ہائے یہ عشق ہے۔ جیسے آپ کو بھی، لوگوں کو بھی، یہ محبت کی بات کر رہا ہوں، جو نمازی ہے، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، مسجد میں ذرا دیکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ پیر صاحب آ گئے، یہ رونق بتاتی ہے، برکت بتاتی ہے آ گئے۔ تو اس طرح سے محبت والے محبت کرتے، ہر انداز میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ وہ بوتل لے کر جیسے چلنے لگا،
جیسے باہر نکلا تھوڑی دیر ہوئی تو عمر فاروق گھر سے باہر آئے. محبت سمجھا رہا ہوں، اور یہی تو عشق ہے. سارا اسلام، سارا مذہب محبت کے اوپر ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو صدیق اکبر باہر آئے. یہاں سے عمر، یہاں سے صدیق، آگے سے عثمان غنی، طلحہ، سب ایک دوسرے. ارے یہ کیا؟ بولے کیا ہوا؟ صدیق کیا ہوا؟ عمر کیا ہوا؟ تم بھی باہر، میں بھی باہر، عثمان بھی باہر. ارے بولے ہمیں ایسا لگا جیسے حضور باہر آ گئے. تو حضور تو نظر نہیں آ رہے. بولے وہ آدمی جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور کی خوشبو آ رہی ہے. وہ اس کے پاس گئے. پھر اور صحابیوں کی لائن ہوتی گئی، بھیڑ ہوتی گئی. لوگ اس کو سلام کلام کر کے کہنے لگے تو گیا تھا کیا مسجد نبی میں؟ آقا سے ملا ہے؟ کہا ہاں. کچھ آقا نے دیا ہے؟ بولے ہاں. کیا دیا ہے؟ پسینہ دیا ہے. بولے اس لیے خوشبو آ رہی ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں مسجد نبی سے میرے گھر تک قریباً سارا مدینے کا صحابی آ گیا، اور سب یہی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے یہ بیچے گا تو کتنا لے گا. اور وہی پسینے سے وہ صحابی رسول اتنے مالدار امیر ہو گئے کہ آگے چل کر اسلام کے لیے وہ بھی مدد کیا کرتے تھے. تو میرے آقا کی شان ایسی ہے. مگر یہ بتانا تھا، یہ جینا سکھانا تھا کہ غریبوں میں بھی امیروں میں بھی اس طرح سے جیا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. امیری غریبی تو اللہ کی طرف سے ہے، جو ہے ملنا ہے وہ ملے گا. مگر ہاں تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم وفا کرنا سیکھو، حضور سے پیار کرنا سیکھو، اسلام کے ارکان ادا کرنا سیکھو. اگر یہ سیکھ لیا تو سمجھو دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، اور جنت بھی انشاءاللہ ہماری ہے. درشی پڑھے اللہم صلی علی نور الانوار والسبسار وسید الانوار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نور اللہ. تو ہو سکے تو 18 ذی الحج کو مغرب کے نماز کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی ضرور کرے. کچھ نہ کچھ تو حاضر کرے، خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی کھلائے. ارے کچھ نہیں، تھوڑی شکر رکھ لیں، کھجور رکھ لیں. جس کے نام کر رہے ہو وہ زندہ ہے، دیکھ رہے ہیں، اور وہ داماد رسول اللہ ہیں. دعا کر دیں گے تمہارے لیے تو تمہارے گھر میں بھی خیر ہی خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی وسلم. جنت کی شجکاریاں، ختم قرآن پر جنت کے درخت کا تحفہ، جنت میں درخت لگانے کا وکیل مقرر، قیامت میں فائدہ دینے والا درخت، جنت کے باغات کے پھل کھانے کا وظیفہ، پھولدار پودے اور مہندی، جبل احد، کوہ طور، کوہ لبنان اور جبل جودی کیا ہے، جبل خصیب اور جنت کی وادی کیا ہے، زیارت خداوندی میں خوشبو کی بارش، خدا کی زیارت میں خوشبو کی بارش کیسی کیا ہے، جنتی جو تمنا کریں گے اس کی بارش ہوگی، پانی، دودھ، شراب، پاک شراب دنیا کی نہیں، اور شہد کی نہریں کیسی ہوگی.